زندگی شاندار گزر رہی تھی۔ وہ صبح دفتر جاتا تھا، شام کو ٹینس کھیلتا تھا اور رات دوستوں کے ساتھ پب میں گپ لگا کر گھر واپس چلا جاتا تھا، اور اگلے دن سے دوبارہ روٹین شروع ہو جاتی تھی۔ یہ معمول چل رہا تھا، لیکن پھر ایک معمولی سا واقعہ پیش آیا اور زندگی کا سارا دھارا بدل گیا۔ وہ روڈ کراس کر رہا تھا، اچانک گلی سے تیز رفتار گاڑی نکلی۔ وہ ہوا میں اچھلا، فٹ پاتھ پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ایمبولینس آئی اور اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ جسم سے بے تحاشا خون نکل گیا، اسے فوری طور پر خون لگا دیا گیا۔ وہ چند دن ہسپتال میں رہا اور پھر معمول کی زندگی کی طرف واپس آ گیا۔ سال بعد وہ ایکسیڈنٹ کو بھول چکا تھا، لیکن ایک دن اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ وہ دوبارہ ہسپتال پہنچا، معائنہ ہوا تو پتہ چلا کہ اس کا جگر تقریباً جواب دے چکا ہے۔ وہ اب زیادہ دنوں کا مہمان نہیں۔ یہ خبر روح فرسا تھی۔ وہ ہمت ہار گیا اور خود کو ڈاکٹروں اور ہسپتال کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹروں نے اس سے سوال جواب شروع کیے تو پتہ چلا یہ شراب اور سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ یہ لندن کے جس علاقے میں رہتا تھا، وہاں پانی، فضا اور خوراک تینوں صاف ستھری تھیں، اور یہ زندگی میں کبھی بیمار بھی نہیں ہوا، اور اس کی زندگی میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے علاوہ کوئی حادثہ، کوئی بری خبر نہیں تھی۔ پھر اس کا جگر کیسے جواب دے گیا؟ ڈاکٹروں کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا۔ فلپ کے انٹرویوز کے دوران پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد اسے خون لگا دیا گیا تھا۔ چنانچہ خون میں کوئی نہ کوئی ایسا عنصر ہو سکتا ہے جس نے اس کا جگر گلا دیا ہو۔ خون کا ڈونر تلاش کیا گیا۔ ڈونر نے مختلف اوقات میں 7 لوگوں کو خون دیا تھا۔ ان تمام کا ڈیٹا نکالا گیا۔ پتہ چلا کہ 7 میں سے 3 کا جگر گل چکا ہے۔ ڈاکٹروں نے ڈونر کو ہسپتال میں بند کر دیا اور اس پر تجربات شروع کر دیے۔ آگے چل کر پتہ چلا کہ اس کے خون میں ایک عجیب سا وائرس پایا جاتا ہے۔ اس وائرس کو خون کے دوسرے جرثوموں سے الگ کر دیا گیا۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ 1960 کی دہائی میں خون کی منتقلی کے بعد مریضوں میں 2 قسم کے وائرس نکل آئے تھے۔ ماہرین نے پہلے وائرس کو ہیپاٹائٹس اے اور دوسرے کو ہیپاٹائٹس بی کا نام دیا۔ یہ دونوں چند دنوں کے لیے خون کے سرخ جرثوموں کو کم کر دیتے تھے، مریض کو یرقان ہوتا تھا اور یہ پھر تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ یہ جگر کو مستقل نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ فلپ اور اس کے ڈونر کے جسم سے ملنے والا وائرس ہیپاٹائٹس اے اور بی دونوں سے مختلف تھا۔ یہ خوفناک تھا اور یہ چند دنوں میں مریض کا جگر تباہ کر دیتا تھا۔ ماہرین کی ٹیم میں مائیکل ہارٹن نام کا ایک نوجوان ڈاکٹر بھی شامل تھا۔ مائیکل شعبہ وائرالوجی کا ایکسپرٹ تھا۔ وہ فلپ اور ڈونر کی فائل گھر لے گیا اور 2 ہفتے اس پر کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے وائرس کو شناخت کر لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ وائرس نیا ہے، یہ ہیپاٹائٹس اے اور بی دونوں سے مختلف ہے اور یہ براہ راست جگر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل نے وائرس کو ہیپاٹائٹس سی کا نام دے دیا اور اپنے پروفیسروں کو بتا دیا کہ یہ وائرس مستقبل میں خوفناک ثابت ہوگا اور یہ کروڑوں لوگوں کی زندگیاں نکل جائے گا۔ چنانچہ ہمیں فوراً انٹرنیشنل الارم بجا دینا چاہیے۔ پروفیسروں نے مائیکل ہارٹن کی دریافت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو بھجوا دی اور WHO نے 1978 میں پوری دنیا کو ہیپاٹائٹس سی کی اطلاع دے دی۔ مائیکل ہارٹن کے لیے تالیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ یہ 28 سال کی عمر میں میڈیکل سائنس کا سٹار بن گیا اور یونیورسٹیاں اسے لیکچر کے لیے بلانے لگیں۔ وہ خوش ہو گیا، لیکن پھر یہ 1980 میں نیو یارک کی یونیورسٹی آف روچسٹر میں لیکچر کے لیے گیا۔ لیکچر کے دوران اس نے ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں بتانا شروع کیا تو حال میں موجود ایک ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑا کیا اور مائیکل سے کہا، سر، کیا آپ کا کام وائرس تلاش کرنے کے بعد ختم ہو گیا؟ مائیکل کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ یہ چند لمحوں کے لیے چکرا گیا اور پھر اس کے منہ سے نکل گیا، نہیں، میں اب اس وائرس کا علاج بھی دریافت کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے تالی بجائی اور پھر کہا، جناب، میں آپ کی ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مائیکل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ نوجوان لیکچر کے بعد مائیکل کو کیفیٹیریا لے گیا اور یہاں سے دنیا کی دلچسپ ریسرچ شروع ہو گئی۔ اس نوجوان ڈاکٹر کا نام ہاروے جے آلٹر تھا اور یہ NIH ریسرچ ہسپتال میں متعدی امراض کا ماہر تھا۔ آلٹر نے مائیکل کے ساتھ مل کر ریسرچ شروع کر دی۔
اس دوران واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کا ایک ریسرچر چارلس ایم رائس بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ یہ بایو کیمسٹری کا ایکسپرٹ تھا اور یہ WHO اور NIH میں کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر چارلس نے ہیپاٹائٹس سی کو لیبارٹری میں بنانے اور چمنیزی پر تجربہ کرنے کی حامی بھر لی۔ ڈاکٹر آلٹر نے 1988 میں ڈاکٹر مائیکل کی ریسرچ کی تصدیق کر دی اور دنیا کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ چند برسوں میں پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑ دے گا۔ یہ انکشاف خوفناک تھا اور اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنے کا سوال تھا، اور اس کے لیے ٹیم کو ڈاکٹر چارلس ایم رائس کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر چارلس لیبارٹری میں جت گیا اور اس نے 1997 میں ہیپاٹائٹس سی کو لیبارٹری میں کلون کر لیا۔ ڈاکٹر چارلس نے کلون وائرس چمنیزی کے جسم میں داخل کر دیا۔ وائرس اس کے جگر میں پہنچا، ملٹی پلائی ہونے لگا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے چمنیزی کا جگر گلانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر چارلس کی ٹیم چمنیزی کا معائنہ کرتی رہی۔ ٹیم نے بعد ازاں چمنیزی پر مختلف ادویات آزمانا شروع کر دی۔ یہ ان کے اثرات بھی دیکھتے رہے۔ یہ تجربہ 2000 تک جاری رہا۔ ڈاکٹر چارلس نے تجربہ مکمل ہونے کے بعد اپنی رپورٹ ڈاکٹر آلٹر اور ڈاکٹر مائیکل کو بھجوا دی۔ دونوں نے اپنا فیڈ بیک اس میں شامل کیا اور یہ رپورٹ WHO کے حوالے کر دی۔ یوں دنیا میں ہیپاٹائٹس سی کا علاج دریافت ہو گیا۔ انسانیت جگر کے کینسر کے گڑھے میں گرتی گرتی بچ گئی۔ یہ تینوں ڈاکٹر انسانیت کے محسن ہیں۔ چنانچہ نوبل انعام کمیٹی نے انہیں 5 اکتوبر 2020 کو طب کے شعبے میں گراں قدر خدمات کے صلے میں نوبل انعام دے دیا۔ دنیا میں 32 کروڑ لوگ ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے صرف 3 کروڑ لوگ اپنے مرض کے بارے میں جانتے ہیں، جبکہ 29 کروڑ لوگ یہ وائرس اپنے جگر میں چھپا کر پھر رہے ہیں۔ دنیا میں ہر سال 81 لاکھ نئے لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں سے 4 لاکھ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ مصر ہیپاٹائٹس سی میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کی 6.3% آبادی اس خوفناک وائرس کا شکار ہے۔ پاکستان مصر کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ ہمارے ملک کے 1.5 کروڑ لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ سب سے زیادہ مریض پنجاب کے 5 اضلاع خانیوال، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، اکاڑا اور فیصل آباد میں ہیں، جبکہ باقی علاقوں کے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پاکستان میں تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ امریکہ میں ہیپاٹائٹس سی کے 24 لاکھ اور برطانیہ میں صرف 2,15,000 مریض ہیں۔ یہ ملک بڑی حد تک اس موذی مرض سے پاک ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور برطانیہ کے طبی ماہرین نے 40 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس کا علاج دریافت کر لیا، جس کے بعد دنیا فیصلہ کر رہی ہے کہ 2030 تک اس مرض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ اور آپ یہ جان کر مزید حیران ہوں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مریض ہونے کے باوجود پاکستان اور مصر کا اس ریسرچ میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ ہم 50 برسوں میں کل مریضوں کا ڈیٹا تک جمع نہیں کر سکے۔ ہم عوام کو ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں آگاہی تک نہیں دے سکے۔ ہم نے 1.5 کروڑ مریضوں کے باوجود ابھی تک ملک میں ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ بھی لازم قرار نہیں دیا، جبکہ امریکہ اور برطانیہ کے کافر ڈاکٹروں نے 40 سال دن رات ایک کر کے ہمارے لیے علاج بھی دریافت کر لیا، اور یہ اگلے 10 برسوں میں مصر اور پاکستان سے یہ مرض ختم کرنے کی قسم بھی کھا رہے ہیں۔ آپ ہم اہل ایمان کی ایمانداری دیکھیے اور اس کے بعد کافروں کا کفر ملاحظہ کیجیے۔ ہم نے اپنی بیماریوں کے علاج کا فریضہ بھی کافروں کو سونپ دیا ہے۔ ہم آج کورونا کے علاج کے لیے بھی مسجدوں میں اللہ سے گڑ گڑا کر درخواست کر رہے ہیں، یا باری تعالیٰ کافروں کو ہمت عطا کر یہ کورونا کی ویکسین تلاش کر لیں، تاکہ ہم یہ ویکسین استعمال کر کے تگڑے ہو سکیں اور ہم پھر ویکسین بنانے والے کافروں کو نیست و نابود کر سکیں۔ ہم ان کی کفریہ لیبارٹریاں اور ریسرچ سینٹر تباہ کر سکیں۔ یا باری تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرما۔ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں پر مشیت الہی کو بھی ہنسی ضرور آتی ہوگی، قدرت بھی ضرور مسکرا اٹھتی ہوگی، لیکن میں گناہگار یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ قدرت کی ہنسی یا مشیت کا فیصلہ تو مولانا فرماتے ہیں، اور مولانا اس وقت کورونا اور ہیپاٹائٹس سی دونوں کو کافروں کا پروپیگنڈا ثابت کرنے میں مصروف ہیں۔